دنیاوی لذت کی اقسام۔ دنیا کی لذتیں تین قسم کی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ لذت آخرت کی لذت کی طرف لے جائے، آخرت کی لذت کا ذریعہ ہو اور اس لذت سے انسان کو بڑے سے بڑا اجر و ثواب ملے۔ یہ سب سے بڑی اور کامل ترین لذت ہے، اور مومن بندہ اگر کھانے پینے، لباس، نکاح، جمع، شفا، اپنے اور اللہ کے دشمنوں پر غیظ و غضب، قہر و غصہ، جہاد فی سبیل اللہ میں رضا الہی مقصود رکھے اور اس کی یہ تمام باتیں لوجہ اللہ ہے، تو یہ چیزیں موجب اجر و ثواب ہے۔ جب یہ لذتیں اجر و ثواب کا موجب ہیں تو بتاؤ اس لذت کا کیا کہنا جو معرفت الہی، محبت الہی، شوق لقاء باری تعالیٰ سے حاصل ہوتی ہے، اور جو جنت نعیم میں رؤیت باری تعالیٰ کی موجب ہے۔ دوسری لذت وہ ہے جو بندے کو آخرت کی لذت سے محروم کر دے۔ اس قسم کی لذت میں بڑے بڑے مصائب و آلام موجود ہے۔ مثلاً ان لوگوں کی لذتیں جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں اور آپس میں باہم ایک دوسرے سے متمتع ہوتے ہیں۔ آخرت میں ایسے لوگ اللہ کے حضور میں کہیں گے، اے ہماری پروردگار، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معین مدت تک پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ سورۃ الانعام۔ اور مثلاً بدکاروں، ظالموں، مفسدوں، متکبروں، ہیکڑی بازوں کی لذت کہ ایسی لذت استدراج اور اللہ کی جانب سے امتحان ہے تاکہ انہیں بعد میں بڑے بڑے آلام و مصائب کے اندر مبتلا کر دے، اور آخرت کی بڑی سے بڑی لذت سے انہیں محروم کر دیتے، جس طرح کہ کسی کے آگے لذیذ کھانا زہر آلود کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے کھانے والے کی موت یقینی ہے، لیکن یہ ایک استدراج ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ سورہ قلم۔ بعض سلف صالح نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے، جب یہ لوگ گناہ اور نافرمانی کرتے ہیں تب ہم انہیں نعمتیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جو نعمتیں ان کو ملی تھی ان کو پا کر خوش ہوئے، یکایک ہم نے ان کو پکڑا، پھر تو وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے۔ سورہ انعام۔ اور اسی قسم کے لذت اندوز لوگوں کے حق میں اللہ کا یہ ارشاد ہے، کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ سورۃ المومنون۔ اور ایسے ہی لوگوں کے حق میں اللہ کا یہ ارشاد ہے، اے پیغمبر، پس آپ کو ان کے مال و اولاد تعجب میں نہ ڈال دے۔ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور مبتلائی عذاب رکھے۔ سورۃ توبہ۔ یہ ساری لذتیں بالآخر بڑے بڑے مصائب و آلام میں تبدیل ہو جائیں گی، جیسا کہ کسی نے کہا ہے، بہت سی چیزیں جو دنیا میں ان کو شیریں و مرغوب تھی، آخرت میں ان کے لیے عذاب بن کر رہ گئی۔ تیسری لذت وہ ہے جس سے آخرت میں اسے نہ لذت ملے گی نہ اسے تکلیف پہنچے گی، اگرچہ آخرت کے کمال میں اس سے کچھ نقص ضرور ہوگا۔ یہ وہ مباح لذتیں ہیں جن سے آخرت کی لذتوں کے لیے استعانت نہ کی جائے۔
اس قسم کی لذتوں سے لذت اندوز ہونے کا زمانہ نہایت قلیل اور مختصر ہے۔ بندے کو چاہیے انہی لذتوں میں اپنے کو مشغول رکھے جو اس کے لیے موجب خیر و فلاح ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسی قسم کی لذتوں کے متعلق فرمایا ہے، آدمی کا ہر کھیل باطل ہے مگر گمان سے تیر چلانا، گھوڑے کو ادب سکھانا، اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا، یہ کھیل حق ہے۔ سنن نبی داؤد، اس کی سند ضعیف ہے۔ جو لذت مطلوب لذت کی معاونت کرے وہ حق ہے، اور جو لذت اس لذت کی معاونت نہ کرے باطل ہے۔ قرآن حکیم سے محبت کرنا اللہ کی محبت کا معیار ہے۔ مذکورہ محبت بری اور قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ محبت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی اسی قسم کی محبت ہے۔ محبت سے ہماری مراد ایک خاص محبت ہے، اور وہ یہ کہ محبت کرنے والے کے قلب کو اس کے ذکر و فکر کی تمام قوتوں کو اپنی طرف موڑ لے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہر مسلمان کے قلب میں موجود ہے۔ آپ کی محبت کے بغیر کوئی آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، اور محبت کے بے شمار درجات اور مراتب ہیں جن کا احصاء و احاطہ اور شمار کرنا مشکل ہے۔ یہ محبت لطف و مہربانی کے جذبات پیدا کرتی ہے، مصائب و تکالیف کا بوجھ ہلکا کرتی ہے، بخیل کے اندر سخاوت کی روح پیدا کرتی ہے، بزدلوں کو بہادر دلیر بنا دیتی ہے، ذہن اور عقل میں لطافت و پاکیزگی پیدا کرتی ہے، نفس میں تازگی پیدا کرتی ہے، اور حقیقی عیش و زندگی کو خوشگوار بناتی ہے۔ یہ تمام مقدس صفات حرام صورتوں کی محبت اور حسن پرستی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن جب کہ بندے اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے اور بندوں کے سرائر اور اعمال مخفیہ ظاہر ہوں گے، ایسے بندوں کے سرائر اور اعمال تمام سے بہتر ہوں گے۔ ان کے سرائر میں سر خیر و فلاحی ہوگی، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، قلب اور اندرون شکم قلب کی محبت کے سرائر باقی رہیں گی اس دن تک کہ جس دن سرائر ظاہر کیے جائیں گے۔ یقیناً یہ محبت چہرے کو نورانی کرتی ہے، سینے میں انشراح و فراخی پیدا کرتی ہے، قلب کو زندہ کرتی ہے، اور جو حال محبت الہی کا ہے وہی حال محبت کلام الہی کا ہے، کیونکہ کلام الہی کی محبت علامت ہے محبت الہی کی۔ اگر تم اپنے اندر یا کسی دوسرے کے اندر محبت الہی کا اندازہ کرنا چاہتے ہو تو دیکھ لو کہ تمہارے اندر یا اس کے اندر محبت کلام الہی کس قدر ہے۔ آلات طرف و سرور گانے بجانے کی سماعت کا شوق زیادہ ہے یا قرآن حکیم سننے کا، کیونکہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتیں اسے سب سے زیادہ محبوب اور مرغوب ہوتی ہیں، جیسا کہ کہا گیا ہے، اگر تو میری محبت کا دم بھرتا ہے تو پھر تو نے میرا خط کیوں چاک کر دیا، میرے لذیذ و مرغوب خطاب پر تو نے غور و تامل کیوں نہیں کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اگر ہمارے قلوب پاک ہوتے تو کلام الہی سے کبھی شکم سیر نہ ہوتے۔ کتاب الزہد۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک محب اپنے حقیقی محبوب کے کلام سے سیر بھی کس طرح ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کچھ قرآن مجھے پڑھ کر سناؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، قرآن تو آپ پر اترا ہے اور میں پڑھ کر سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پسند کرتا ہوں کہ میں کسی دوسرے سے قرآن سنوں۔
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء شروع کی یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کی گواہ طلب کریں گے، اور اے پیغمبر ہم تمہیں بھی اس امت کی گواہی کے لیے طلب کریں گے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اتنا کافی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنا سر اونچا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب کبھی کسی جگہ جمع ہوتے اور ان میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ موجود ہوتے تو سب مل کر فرمائش کرتے، ابو موسیٰ کچھ قرآن سنا دو۔ سیدنا ابو موسیٰ قرآن پڑھتے اور صحابہ کرام بڑی غور سے سنتے۔ قرآن حکیم سے محبت رکھنے والوں کا وجد، ذوق، لذت، حلاوت، مسرت، سماع شیطانی کا اور گانے بجانے والے کے وجد، ذوق، لذت و حلاوت اور مسرت سے لاکھوں درجے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ اسے اشعار سننے کا شوق زیادہ ہے، اشعار سے اس کے اندر ذوق و وجد کس قدر پیدا ہوتا ہے، اور پھر دیکھو اسے قرآن حکیم سننے سے ذوق وجد پیدا ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر قرآن حکیم سننے سے ذوق و وجد پیدا نہیں ہوتا تو اس کا حال وہ سمجھو جو کسی شاعر نے کہا ہے، تیرے سامنے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو غیر متحرک پتھر کی مانند ہوتا ہے، اور جب کوئی شعر پڑھا جاتا ہے تو بدمستوں کی طرح جھومتا ہے۔ یہ حالت اس امر کی دلیل ہے کہ اس کا قلب محبت الہی سے خالی ہے اور اسے صرف سماع شیطانی سے تعلق ہے، اور افسوس ہے فریب خوردہ لوگ سماع شیطانی کو بھی کوئی چیز سمجھتے ہیں۔ عشق و حسن پرستی کے جو فوائد اور منافع پیش کیے گئے، ان سے لاکھوں درجہ زیادہ اللہ کے کلام کی، اللہ کے رسول کی محبت میں فوائد اور منافع موجود ہیں، بلکہ اس محبت کے سوا تمام محبتیں بے سود، بے فائدہ اور بے نفع ہے۔ اس محبت کے سوا جس قدر بھی محبتیں ہیں، اگر وہ محبت الہی میں اعانت نہیں کرتی اور حقیقی محبوب کی طرف رہنمائی نہیں کرتی تو وہ ساری محبتیں باطل، غلط اور بے سود ہیں۔ عورتوں سے جائز محبت۔ عورتوں سے محبت کرنے میں محب قابل ملامت نہیں ہے، بلکہ عورتوں سے محبت کرنا مرد کا کمال ہے۔ اللہ نے خود بندوں پر اس کا احسان جتایا ہے کہ تمہاری تسکین و تسلی کے لیے ہم نے تمہارے جوڑے بنا دیے، چنانچہ ارشاد ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بھی ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی قائم کر دی ہے۔ سورۃ الروم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے لیے تسکین قلب کا موجب بتلایا ہے۔ عورت مرد دونوں میں خالص محبت، رحم و مودت پیدا کر دی ہے۔ اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ کون سی عورتیں مرد کے لیے حلال اور جائز ہیں اور کون سی حرام و ناجائز۔ ارشاد فرمایا، اللہ چاہتا ہے کہ گزشتہ اقوام کی حالات کھول کھول کر بیان کر دے اور تم کو انہی نیک لوگوں کے طریقوں پر چلائے اور تم پر رجوع کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ سورۃ النساء۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں طاؤس رحمۃ اللہ کے بیٹے سے بیان کیا ہے کہ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی عورتوں کو دیکھ لیتے تو صبر نہ کر سکتے، عورت پر نظر پڑے تو کیا کرے،
صحیح مسلم میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ یکایک کسی عورت پر پڑ گئی۔ آپ اسی وقت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے اپنی ضرورت پوری کی اور فرمایا، عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں واپس لوٹتی ہے۔ جب تم میں سے کسی کی نگاہ کسی عورت پر پڑے اور اسے اپنی طرف متوجہ کر لے تو چاہیے کہ وہ اسی وقت اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، اس سے اس کے نفس کے خیالات دور ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث کے اندر بہت سے فوائد ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کسی غیر عورت پر نگاہ پڑ جائے اور دل میں اس کی جانب سے خطرات و خیالات پیدا ہو جائے تو اپنی بیوی سے جو اسی عورت کی ہم جنس ہے اپنی حاجت پوری کر لی جائے۔ اس سے انسان کو تسکین و تسلی ہو جاتی ہے، جیسے کہ ایک کھانے کے بجائے دوسرا کھانا کھا لینے سے اور ایک کپڑے کے بجائے دوسرا کپڑا پہن لینے سے تسکین و تسلی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اگر کسی عورت کی خوبصورتی شہوت برانگیخت کر دے تو اسی وقت اس کا علاج کر لیا جائے، اور اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر لی جائے، اس سے اس کی شہوت کم ہو جاتی ہے۔ دو محبوبوں کے لیے بہترین تحفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باہم محبت کرنے والوں کے متعلق عقد نکاح کر دینے کا حکم دیا تھا، جیسے کہ سنن ابن ماجہ میں ایک مرفوع حدیث میں مروی ہے، باہم محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ عاشق کا نکاح معشوق سے کر دینا ہی اس کے عشق کی دوا ہے۔ اس مرض کی یہ دوا اللہ نے ازروئے شرع اور قدر مقرر کر دی ہے۔ یہ دوا اللہ کے پیغمبر سیدنا داؤد علیہ السلام نے بھی کی کہ حرام سے احتراز کرتے ہوئے نکاح سے کام لیا۔ کسی عورت سے محبت ہو گئی تو اسے اپنے نکاح میں لے لیا۔ اس بارے میں سیدنا داؤد علیہ السلام کی توبہ تو بارگاہ الہی میں ان کی قدر و منزلت اور عالی درجے کے اعتبار سے تھی۔ اس سے زیادہ ہم اس بارے میں یہاں کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی قصہ پر بھی ہم کچھ روشنی ڈال دیتے ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ سیدنا زید رضی اللہ عنہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دینا چاہتے تھے، ان میں باہم موافقت نہیں تھی۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ خدمت نبی میں حاضر ہوئے اور ان کو علیحدہ کرنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے سے روک دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح معلوم تھا کہ سیدنا زید رضی اللہ عنہ جلد انہیں چھوڑ دیں گے، اور یہ بھی آپ کو معلوم تھا کہ ان کی علیحدگی کے بعد آپ ان سے نکاح کریں گے، لیکن یہ بات آپ اپنے دل میں مخفی رکھتے تھے کہ لوگ اس بارے میں چرچا کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے بلکہ متبنی منہ بولے بیٹے تھے، لیکن عرب متبنی کو بیٹا کہتے تھے۔ رب العالمین کا یہ مقصد تھا کہ بندوں کی مصلحتوں کے پیش نظر اس بارے میں ایک عام قانون بنا دیا جائے۔ جب سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی اور ان کی عدت طلاق پوری ہو گئی تو آپ نے اپنے لیے سیدنا زید رضی اللہ عنہ کو پیغام دے کر بھیجا۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے اور دروازے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر گئے تھے۔ غیرت نے تقاضا نہ کیا کہ منہ سامنے کر کے کھڑے ہوں۔ دروازے سے دور رہ کر آواز دی، زینب رضی اللہ عنہ میں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی مسجد کے محراب میں کھڑی ہو گئی اور نماز شروع کر دی۔ چنانچہ آپ کے نکاح کی ولایت
خود رب قدوس نے کی اور عرش معلیٰ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح کر دیا اور اللہ کی جانب سے یہ وحی اتری۔ پھر جب زید نے اس عورت سے غرض پوری کر لی تو ہم نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ سورہ احزاب۔ اس آیت کے اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اس بات پر ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کے سامنے فخر کیا کرتی تھی کہ تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے پڑھایا ہے، لیکن میرا نکاح تو عرش معلیٰ پر خود اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا قصہ یہ ہے۔ یہ امر یقینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے محبت رکھتے تھے، جیسا کہ سیدہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جسے نسائی نے اپنی سنن میں اور طبرانی نے اپنی اوسط میں بھی روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں، عورتیں، خوشبو اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ امام الحسن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں سیدہ سارہ جیسی حسین و جمیل اور دنیا جہان کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھی، پھر بھی آپ نے سیدہ ہاجرہ سے اپنا رشتہ قائم کیا۔ سیدنا داؤد کے پاس 99 بیویاں تھیں، لیکن ایک اور عورت سے محبت ہو گئی تو اس سے نکاح کر کے 100 پوری کر لی۔ سیدنا داؤد کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک رات میں 99 بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، آپ کو کس بیوی سے زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ سے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، مجھے ان کی محبت دی گئی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ عورتوں سے محبت کرنا انسانی کمالات میں سے ہے۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اس امت میں بہترین آدمی وہ ہے جس کی عورتیں زیادہ ہیں۔ امام احمد نے فرمایا ہے کہ جلولہ کی فتح کے موقع پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حصے میں ایک باندی آئی تھی، نہایت خوبصورت تھی۔ اس کی گردن ایسی تھی گویا چاندی کی سراہی۔ اسے دیکھ کر سیدنا عبداللہ سے صبر نہ ہو سکا اور لوگوں کی موجودگی میں اسے چومنا شروع کر دیا۔ اس واقعے سے امام احمد رحمۃ اللہ نے اسیر شدہ باندیوں سے فائدہ اٹھانے کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ استبراء رحم سے قبل جماع و ہم بستری کے سوا دوسرا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بخلاف اس باندی کے جو چند آدمیوں میں مشترک ہو۔ اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ مشترک باندی میں یہ امکان ہے کہ کسی کا حصہ فسخ کیا جائے، اور ایسا ہو تو غیر کی باندی سے فائدہ اٹھانا لازم آئے گا اور یہ حرام ہے۔ واقعہ مغیث رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشق کے حق میں معشوقہ سے سفارش فرمائی ہے کہ اس سے نکاح کر لو، لیکن معشوقہ نے انکار کر دیا۔ یہ بات سیدنا مغیث اور بریرہ رضی اللہ عنہما کے قصے میں موجود ہے۔ مغیث رضی اللہ عنہ نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کو تو دے دی، لیکن اب اس کے پیچھے پھرنے لگے اور اس کے فراق اور زار روتے، اور ایسے کہ آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی۔ مغیث رضی اللہ عنہ کی یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ سے فرمایا، بریرہ اگر پھر تم مغیث رضی اللہ عنہ کے نکاح میں چلے جاؤ تو؟ بریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں سفارش کر رہا ہوں۔ بریرہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عباس، مغیث کی محبت اور بریرہ رضی اللہ عنہما کی ان سے نفرت پر آپ کو تعجب نہیں ہوتا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیث کو اس محبت کی وجہ سے برا بلا نہیں کہا، کیونکہ عشق و محبت غیر اختیاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں میں باری تقسیم کر دی تھی اور سب سے مساوات برت رہے تھے، لیکن پھر بھی بارگاہ الہی میں التجا کرتے تھے، اے اللہ، جو میرے اختیار میں ہے میں نے اس طرح تقسیم کر دیا، لیکن جو میرے اختیار میں نہیں ہے اس میں مجھے ملامت نہ کر۔ یعنی محبت غیر اختیاری چیز ہے، اس میں ملامت نہ کرنا، اور یہ اس آیت کی اتباع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، گو تم اس کی کتنی ہی خواہش و کوشش کر لو۔ سورۃ النساء۔